اور تو نے جانا نہیں؟ کیا بات ہے، میرے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ منبر مسجد نبوی کا منبر ہے۔ پوچھئے، یہ علماء بتائیں گے حکم کیا ہے جب جمعے کا دن ہو، امام خطبے کے لیے نکلے، پوچھو نماز کی اجازت ہے؟ نہیں۔ بات کی اجازت ہے؟ نہیں۔ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے آپ۔ حکم یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ کیا بات ہے، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو پھر اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ قربان جا حسین کی عظمتوں کے، میرا نبی سید الانبیاء ہے، کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا کی حکومت کی چابی میرے محبوب کی مٹھی میں رکھی گئی ہے۔ دیکھو تو صحیح، سارے نبیوں کا سردار منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبی۔ اچانک سامنے سے شہزادے آ گئے۔ کون شہزادے؟ جو راکب دوش پیغمبر ہیں، وہ شہزادے جن کو جھولا جھولانے فرشتے آتے ہیں، وہ شہزادے جن کو فاطمہ الزہرا قرآن پڑھ کے لوری سناتی ہیں، وہ شہزادے جو رو دیتے ہیں تو فرشتے آ کے تسلی دیتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں۔ آئے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے، جب نانا کا چہرہ دیکھا تیزی سے قدم بڑھے گئے۔ اچانک امام حسین کا قدم اپنے کی دامن میں پھنسا اور آپ کا پیر پھسلا، آپ زمین پر آئے۔ خدا کی قسم میرے نبی نے اسی وقت خطبہ چھوڑ دیا ہے، منبر سے اٹھے گئے۔ یہ نہیں کہا تھا جاؤ بلال میرے نواسے کو سنبھالو، یہ نہیں کہا تھا سلمان تم جا کر کے لے آؤ، جیسی نواسے کو ٹھوکر لگی ہے دوڑ کر کے گئے ہیں، شہزادوں کو لے کر کے آئے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں۔ ایک طرف حسین کو بیٹھایا ہے، دوسری طرف حسن کو بیٹھایا ہے، اور ایک تاریخ ساز جملہ میرے نبی نے کہا تھا اور میرے صحابہ پتہ لگ گیا ہے اولاد ماں باپ کو کتنا کمزور کر دیتی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں یا اللہ یہ میرے حسن حسین ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ۔ یار تم نے جانا نہیں ہے یہ ذکر کس لیے عظمت والی ذات کا ہے۔ تجھے بتاؤں ایک مرتبہ منبر سے مصطفیٰ اٹھے ہیں، دوسرا منبر تجھے بتا دوں، بھونکتے ہوئے تمہاری زبان نہیں ٹوٹ جاتی جب نبی کے ابو بکر کو بھونکتے ہو؟ تمہارے گلوں کے اندر کینسر کیوں نہیں ہو جاتا ہے جب نبی کے عمر کے خلاف زبان کھولا کرتے ہو؟ تمہاری زبانیں سوکھ کیوں نہیں جاتی ہے؟ تم نے نبی کے ابو بکر کو جانا نہیں ہے، تم نے نبی کے عمر کو پہچانا نہیں ہے، کس ابو بکر کے خلاف بھونکنے کی کوشش کرتی ہے دنیا؟ یہ وہ ابو بکر ہے جس کو صداقت کا تاج مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ غار کے اندر ہے، آقا کریم کے ساتھ جب غار کے اندر موجود تھے، ساتھ میں دسا بھی تھا۔ اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں شاہد، اٹھاؤ ذرا غار کی وہ کہانی، نبی کے صدیق کی داستان سن لو، کبھی ان کے خلاف بھونکنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ آؤ سن لو، اب وقت بیٹھ کر کے سننے کا نہیں رہ گیا ہے، اب ہاتھ پہ ہاتھ بھرنے کا وقت نہیں ہے۔ عہد کر لو جب تک زندہ رہیں گے کوئی نبی کے ابو بکر کے خلاف بھونکے یہ گوارا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کے ابو بکر کے خلاف جو زبان پھونکے گی یا تو وہ زبان سلامت رہے گی یا مصطفیٰ کا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، فیضان امام حسین۔ کیا بات ہے، سارے بات سننی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، نہ ہم انہیں چھوڑتے ہیں نہ ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ کیا بات، توجہ کرنا، کون ہے ابو بکر؟ ذرا سمجھ تو صحیح، غار کے اندر ابو بکر صدیق آئے۔ بہت اچھا چاہیے جواب ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر سمجھ رہے تو سارے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ میری نظروں کے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں یقیناً مصطفیٰ کا عشق لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو کربلا والوں کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ہاں بس توجہ کریں، لیکن چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے، اس لیے کہ میں نے بات بہت بڑی ذات کے تعلق سے چھیڑی ہے۔ ظفر بھائی ذرا توجہ کریں، حضرت ابوبکر غار میں آئے تھے، بولو، آنے کے بعد پوری غار کی صفائی کی، بولو یار، پھر سر ہلانے کی بات کر دی۔
غار کی صفائی کی تھی جہاں جہاں سوراخ تھے امامہ پھاڑ کر کے سوراخ بند کیے بے شک حضور کے ساتھ غار میں ہیں۔ پہلے پوری غار کو چیک کیا، اس کے بعد کہا حضور تشریف لائیں۔ بے شک سبحان اللہ میرے نبی تشریف لائے، بعد میں ابو بکر غار میں پہنچے۔ پہلے اب مفسرین یہاں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، جی فرماتے ہیں غار میں ابو بکر کا پہلے جانا اور حضور کا بعد میں جانا۔ یہ بتائیے اگر کتنے بھی سانپ بچھو یا کوئی بھی وہاں پہ زہریلی چیز تھی، میرے نبی قدم رکھ دیتے تو کسی میں ہمت تھی تکلیف پہنچا دے؟ نہیں بولو ہمت تھی کسی میں؟ اس لیے کہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، بے شک سبحان اللہ میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، ساری کائنات کے لیے حضور سر کے تاج ہے۔ لیکن ابو بکر پہلے گئے، نبی بعد میں اندر آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا کہ حضور اسی مومن کے دل میں جائیں گے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار موجود ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ بھونکے اور کہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا اور نبی کا غلام ہوں، جھوٹا ہے وہ۔ جس دل میں ابو بکر نہیں ہو سکتے اس دل میں مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، بولو جوانوں مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ ہم حق پہ ہیں پھر بھی آواز اتنی دب رہی ہے اور لوگ باطل پہ ہو کے چیخے پھر رہے ہیں۔ جی جس دل میں ابو بکر نہیں اس میں مصطفیٰ نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری بات سنیے، کون ہے ابو بکر؟ حضور پیاس لگی ہے، کیا کہتے ہیں آقا سے؟ حضور پیاس لگی ہے۔ غار کا سارا حال ابو بکر کو معلوم ہے۔ واہ واہ واہ، صفائی کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم تھا غار میں پانی نہیں ہے، جی پھر کہتے حضور پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ کا غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ۔ بے شک واہ واہ سبحان اللہ، غار کے یاد کر لو جوانو، غار کے بیچ حصے میں چلے بیچ حصے میں چلے جاؤ۔ میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہیں نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ یہ ہم نے بھی دیکھا جو پودے چھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں جدھر موڑ دو مڑ جاتے ہیں، جب وہ درخت بن جاتے ہیں اگر موڑو تو ٹوٹ جائیں گے، مڑیں گے نہیں، بے شک ہے جی۔ تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں جوانوں سے بات کروں، کیونکہ یہ وہ پودے جنہیں ابھی جدھر موڑ دیا جائے گا ادھر مڑ جائیں گے۔ جی واہ واہ، بس توجہ کرو جوانوں، تمہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ کدھر جانے کو حکم دیا؟ اللہ سلامت رکھے آپ کے ماں باپ، اللہ کرے لمبی عمر پائیں جو بچے سمجھ رہے میری بات کو۔ یقیناً یہ اچھی پرورش کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر درمیان غار میں چلے جاؤ، بیچ غار میں جاؤ، پانی رکھا ہے، اپنی پیاس بجھا لو۔ اب ذرا توجہ کرو، جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر اندر آئے، پوری غار میں کہیں پانی نہ تھا، صفائی کی تو کوئی پانی کا انتظام نہ تھا، لیکن یار غار کہتے ہیں آقا پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ درمیان غار میں چلے جاؤ، غار کے بیچوں بیچ حصے میں چلے جاؤ، جا کر کے اپنی پیاس بجھا لو۔ اب ادھر دیکھو ابو بکر چلے ہیں، غار میں کوئی پانی نہ تھا، غار میں کوئی چشمہ نہ تھا، لیکن زبان محبوب سے نکل گیا تھا کہ جاؤ ابو بکر بیچ غار کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ پانی موجود ہے۔ ادھر ابو بکر چلے ہیں، ادھر رب نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا ہے، اے جنت کی نہروں کے فرشتوں ایک نہر کا رخ موڑ کر کے غار کی طرف کر دو، اس لیے کہ محبوب نے ابو بکر سے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جا کر کے بیچ غار میں پانی سے پیاس بجھا لو۔ اب ابو بکر جب آئے ہیں پانی موجود تھا، ابو بکر نے پانی پیا، پیاس بجھائی ہے، واپس آئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پی لیا پانی، کہتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ اب آقا جانتے تھے لیکن پھر بھی فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح پانی کیسا تھا، تم نے پیا تو کیسا لگا؟ اب ذرا ہر عاشق بولے، ممبر والوں کی بھی دعائیں چاہیے، توجہ کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پانی کیسا تھا؟ کہتے حضور جب میں نے پانی کو ہاتھ لگایا